بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی فضیلتیں ہم نے بہت سنی ہیں اور ماں کے حقوق کے بارے میں بھی ہم نے بہت سنا ہے، لیکن باپ کو ہر جگہ نظر انداز کیا جاتا ہے، باپ کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایک باپ، ایک والد جو اپنے وطن کو قربان کر دیتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ اس کی فیملی والے خوش رہیں، وہ اپنے فیملی والوں کو خوش رکھے۔ فیملی والوں کو خوش رکھنے کے لیے وہ اس کی تربیت کا بھی خیال نہیں رکھ پاتا۔ اتنی زیادہ اس کی قربانیاں، یہاں تک کہ اپنی جوانیوں کی بھی قربانیاں دیتا ہے اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی بھی قربانیاں دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اہل ویال کو خوش رکھ سکے، بھائی بہن کو، ماں باپ کو، اسی طریقے سے جو ہے اپنے بچے کو خوش رکھے۔ تو والد کا کیا درجہ ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1906 میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے کہ تو اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ سوچنے والی بات ہے، جنت کے دروازوں میں سے پچھلا دروازہ ہے وہ باپ کی رضامندی والا۔ اگر باپ راضی ہے تو آپ جنت میں جائیں گے، باپ اگر راضی نہیں ہے تو جنت کا دروازہ، مین دروازہ آپ کے لیے بند ہے۔ دوسری حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 3799 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ اسے غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ اتنا بڑا درجہ ہے باپ کا، لیکن ہم باپ کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت کی رضا، یہ حدیث شریف ہے، اللہ رب العزت کی رضا باپ کی رضامندی میں ہے اور اس کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ اتنا سن لیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باپ اگر ناراض ہے تو رب ناراض ہے، باپ اگر خوش ہے تو رب خوش ہے، یہ رب نے کہہ دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1907 میں بتایا گیا۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے اچھا سلوک نہ کیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کے غضب کا حقدار ہو گیا ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے اگر والدین یا ان میں سے کوئی ایک کو وہ پائے اور اس کو راضی نہ کرے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر یہ مسند احمد میں ہے 1255 میں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے باپ کو ہرگز گالی نہ دے۔ تو صحابہ کرام کو جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی پوچھ لیتے تھے، کہا اللہ کے نبی ہم لوگ اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتے ہیں، کوئی انسان اپنے باپ کو گالی کیسے دیتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے، الیاذ باللہ، یہ ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 263 میں بتایا اللہ کے نبی نے۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو باپ کی قربانیوں کو یاد دلاتی ہیں، باپ کے فرائض کو یاد دلاتی ہیں، باپ کے حقوق کو یاد دلاتی ہیں، لیکن آج کا جو معاشرہ ہے، میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں، ہمارے جو علماء کرام، مفتیان کرام صرف ماں کی فضیلت کو ہی بیان کرتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں فلاں، ٹھیک ہے، ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن باپ ہم کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ اس کا وبال ان علماء کرام کو پر آئے گا، ان مفتیان کرام کو پر آئے گا جو باپ کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، اور ان عوام کے اوپر۔ میں سب کو مخاطب کر رہا ہوں، سب لوگوں کو سن لیجئے، باپ کی قربانیاں کو کوئی بھلا نہیں سکتا، اس لیے خدا را ماں باپ میں سے کسی بھی اگر آپ کو پائیں، کسی کو بھی اگر آپ پائیں تو ان کو راضی کر لیں، کیونکہ ان کی رضامندی سے رب راضی ہے اور ان کی ناراضگی سے رب ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ کو بھی باپ کے حقوق کے بارے میں پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔